بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرت پر گفتگو کے آداب۔ زبان جسم کا بظاہر ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مگر اسی پر انسان کے اچھے برے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ انسان کے شیریں کلامی اور سلیقہ مند گفتگو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتی ہے، جبکہ زبان کا غلط استعمال اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو باہمی تعلقات کو ختم کر کے نفرت و عداوت پیدا کر سکتی ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن و حدیث میں گفتگو کرنے کے ایسے آداب و طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنے سے انسانوں کی باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں اور زبان کے غلط استعمال سے حفاظت ہوتی ہے۔ انہی آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ گفتگو ہمیشہ نرمی سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نرم مزاجی اکثر اچھائیوں اور بھلائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نرمی سے محروم ہو کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کوئی بات کسی کو سمجھانی ہو تو گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، تاکہ بات سننے والے کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جدا جدا ہوتی تھی، جس کو ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ گفتگو عموماً آہستگی اور مناسب آواز کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بے موقع چیخ چیخ کر باتیں کرنا حماقت و جہالت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی گفتگو اور بول چال کا طریقہ اس طرح سکھایا، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آواز سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ گفتگو مختصر اور بامقصد ہونی چاہیے، یعنی چھوٹی، کیونکہ مخاطب لمبی بات سننے سے اکتاتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے طویل خطبہ دیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو فرمایا کہ اگر یہ شخص مختصر بات کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں گفتگو میں اختصار اختیار کروں، کیونکہ اختصار بہتر ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ گفتگو ہمیشہ دل آزاری سے، لعن طعن، غیبت و بہتان اور طنز وغیرہ سے پاک ہونی چاہیے، کیونکہ احادیث میں ان چیزوں سے بچنے کی سخت تاکید آئی ہے اور ایسی باتوں کو اختیار کرنے والوں کے حق میں سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے آداب ہیں جن کو اختیار کرنا اور جن کو اپنی روزمرہ گفتگو میں اختیار کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص ان چیزوں پر عمل کرتا ہے اس کے تعلقات اچھے رہتے ہیں اور باہمی الفت و محبت بڑھتی ہے اور آپسی نا اتفاقیت دور ہوتی ہے۔